نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ سیرہ کو بس وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو نیکسٹ اویس اس کے اندر ہے ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ایز این ایجوکیٹر. نبی کریم بحیثیت معلم. جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیٹر کی، ویسے آپ لوگوں کو ایجوکیشن کے بارے میں معلوم ہے کہ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ کیوں کلاس تعلیم ہم کسے کہتے ہیں؟ اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہے، گڈ. اور اویئرنیس دیتی ہے، شاباش. اور جب تک ہمیں تعلیم کا معنی پتہ نہیں چلے گا ہم سمجھ ہی نہیں سکتے نا تہذیب کے ہولی پروفٹ ٹیچر کیسے. آپ سارے لوگ صحیح بتا رہے ہیں کہ تعلیم کا مقصد ہماری انر کیپیبلٹیز کو ہارنس کرنا ہے. تعلیم کا مقصد اویئر کرنا ہے. تعلیم کا مقصد انسان کو صحیح اور برے میں فرق کرنا سکھانا ہے، انسانیت سکھانا ہے. واٹس ایور. جب ہم بات کرتے ہیں ہولی پروفٹ ایز اے ٹیچر کی، تو ہولی پروفٹ نے، جی حسین، ہولی پروفٹ نے کبھی بھی کسی فارمل اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی. He didn't get education from any formal school. ہولی پروفٹ نے کبھی بھی کسی باقاعدہ اسکول میں جا کر تعلیم ہی حاصل نہیں کی. بٹ he was an ardent supporter of education. But he was an ardent supporter of education. ارڈنٹ سپورٹر آف ایجوکیشن، کہ کبھی بھی کسی اسکول میں جا کر تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ہولی پروفٹ نے علم کے اوپر بڑا ایمفیسائز کیا. کہتے ہیں نا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. پھر کہتے ہیں کہ ماں کی گود سے قبر تک انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے. اچھا، ایون کہ اس قدر ہولی پروفٹ نے علم کے اوپر ایمفیسائز کیا ہے کہ ہولی پروفٹ کہتے ہیں نا the ink of a scholar is more sacred than the blood of a martyr. ایک عالم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے. ایک عالم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے. جب ہولی پروفٹ نے اتنا زیادہ علم کے اوپر ایمفیسائز کیا ہے تو اب بہت ضروری ہے سمجھ لینا کہ یار اسلام میں تعلیم کا مقصد کیا ہے. What is the philosophy of education in Islam? اسلام میں تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں اسلام میں تعلیم کے مقصد کی، تو ہولی پروفٹ کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألوک علما نافعا، کہ اے اللہ میں آپ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. سنیے آپ نے یہ دعا. ہولی پروفٹ کہتے ہیں اللہم انی اسألوک علما نافعا، کہ اے اللہ مجھے علم تو چاہیے، لیکن رمشا علم وہ ہونا چاہیے جو بینیفیشل نالج. دیکھیں نا علوم تو بہت سارے ہیں حسین. آپ دیکھیں کئی ایسے علم ہیں جو انسانیت کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. دیر از نو ڈاؤٹ کہ لوگ جو ہے وہ بلیک میجک سیکھتے ہیں، لوگ کارڈز کا علم سیکھتے ہیں، لوگ جو ہے وہ فارچون ٹیلرز بن جاتے ہیں. لوگ بہت سارے ایسے علوم حاصل کرتے ہیں جس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بایولوجیکل وارفیئر کا زمانہ ہے، تو ایسے علوم سیکھ رہے ہیں کہ جس سے انسانیت کو نقصان پہنچایا جا سکے. تو ہولی پروفٹ یہ کہتے ہیں کہ علم تو ہو، لیکن علم ہونا چاہیے علم نافع. اب وہ علم نافع کون سا ہے مریم؟ سب سے پہلے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں علم نافع وہ ہوتا ہے جو انسان کی اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے، بینیفیشل فار دا سیلف. کئی ایسے علوم ہیں نا جو انسان کی اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اس کے اپنے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. ویسے آپ کو معلوم ہے وہ کون کون سے علوم؟
جو انسان صرف اپنی ذات کے لیے حاصل کرتا ہے. جو انسان اپنی ذات کے لیے حاصل کرتا ہے علوم اویس، اس کے اندر سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے اسپرچولیزم، روحانیت. یہ جو صوفیہ کرام حاصل کرتے ہیں اسپرچولیزم، ان کی اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے نا، کہ میری ذات کو فائدہ پہنچ جائے، میرا تقوی بلند ہو جائے، مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. صوفیہ کرام اپنی ذات کے لیے حاصل کرتے ہیں. آپ اگر تسبیحات کر رہے ہیں، آپ اگر ذکر اذکار کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں نا، کہ میری اپنی ذات کو فائدہ پہنچے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے نمبر پر وہ علوم علم نافع کہلاتے ہیں جو انسان کی اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اچھا، دوسرے نمبر پر ایسے علوم بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ بھی علم نافع، بینیفیشل فار ادرس. آپ کو پتہ ہے کون سے ایسے علوم ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ انجینئر بن جائیں، آپ ٹیچر بن جائیں، آپ اسکالر بن جائیں، کوئی ایسا علم حاصل کر لیں جس سے آپ مخلوق کے خدا کی خدمت کر سکیں. ہوتے ہیں نا یہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، یار ٹھیک ہے، کئی لوگ تو جو ہے وہ پیسے کمانے کے لیے ہی انجینئر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، لیکن کئی لوگ تو جو ہے وہ خدمت کرنے کے لیے بھی بنتے ہیں، ہے نا مقصود علی؟ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر ایسا علم بھی ہوتا ہے جو پوری انسانیت کو فائدہ پہنچاتا ہے، بینیفیشل فار دا مین کائنڈ. ایسا علوم بھی اسلام میں کہا گیا ہے کہ سیکھنا عبادت ہے جو پوری انسانیت کو فائدہ پہنچائے. اب وہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا علم کون سا ہے؟ کہ گرلز گائیڈ بن جاتے ہیں، بوائز اسکاؤٹ بن جاتے ہیں، فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ لے لیتے ہیں کہ ایز اے والنٹیئر کام کر سکیں. ہوتی ہے نا ایسی ٹریننگز کہ آپ جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کر سکیں، فرسٹ ایڈ کی. اسی طرح جو ہے وہ گرلز گائیڈ، بوائز اسکاؤٹ. جی این جی اوز ایز اے والنٹیئر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایز اے والنٹیئر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا. ریمشا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ارتھ کوئی آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، تو وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. جی، کوئی بھی ایسا کام کر کے جو پوری انسانیت کو فائدہ پہنچائے. فاطمہ، آپ اس کے اندر سائنٹسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ کووڈ کی ویکسین بنا رہا ہے تو یار وہ پوری انسانیت کے لیے بنا رہا ہے نا. اور ان علوم کو کہا جاتا ہے علم نافع، نفع بخش. یہ اسلام میں علم کا مقصد ہے، یہ اسلام میں علم کی فلسفی ہے. لیکن مقصود ابھی پوری انسانیت کو بھی تو فائدہ پہنچ رہا ہے نا اس سے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہوں کہ تم کر کیا رہے ہو. تو بھئی ہر انسان اگر علم حاصل کر رہا ہے تو اسے اپنی ذات کا بھی تو فائدہ چاہیے نا. ڈاکٹر بنا ہے تو وہ ڈاکٹر اس لیے بھی تو بنا ہے نا کہ اسے ایک اچھی لائف گزارنی ہے. کئی لوگ تجارت کرتے ہیں، یار قحط کے دنوں میں اگر تجارت کر رہے ہیں تو انہیں بھی تو بزنس بھی تو پروموٹ کرنا ہے نا. اب کئی لوگ اگر ماسک کا کام کر رہے ہیں تو یار انہوں نے بھی تو اپنا بزنس پروموٹ کرنا ہے. اوکے فائن، اب ہم دیکھتے ہیں ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ایز این ایجوکیٹر. تو قاسم، نبی کریم نے بحیثیت معلم پڑھنا اور پڑھانا شروع کیا نبوت ملنے کے بعد، آفٹر پروفٹ.
आफ्टर प्रॉफिटहुड, नबूवत मिलने तक हॉली प्रॉफिट यही कहते थे, आई कैन नॉट रीड एंड राइट, कि भाई मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता हूँ। लेकिन जैसे ही हॉली प्रॉफिट को नबूवत मिली, तो हॉली प्रॉफिट ने लोगों को आकर बताया, वेरीली आई हैव बीन सेंट एज अ टीचर, बेशक मैं एक मौल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। क्या कहा हॉली प्रॉफिट ने, कि बेशक मैं एक मौल्लिम बनाकर भेजा गया। और जब हॉली प्रॉफिट को मौल्लिम बनाकर भेजा गया, तो कासिम हॉली प्रॉफिट ने फिर पहला स्कूल कायम किया। उसका नाम है दाराए अरकम। आप लोगों ने नाम सुना है दाराए अरकम का? भाई तुम ये हैंडबिल मुझे दो, ये वाले तुम ले लो। दाराए अरकम, फर्स्ट नहीं चाहिए मुझे। स्कूल established by prophet peace be upon him। अब दारा अरकम एक सहाबी का घर था जिसे इस्लाम की पहली दरसगाह बनाया। तो इसी तरह दारा अरकम के बाद हॉली प्रॉफिट ने एक दूसरा स्कूल भी बनाया और उसका नाम रखा दारुल हिज्र, सेकंड स्कूल दारुल हिज्र। और दारुल हिज्र जो है वो बेसिकली हजरत खदीजा का घर था। दारुल हिज्र, दारुल हिज्र बेसिकली हजरत खदीजा का घर था, और उस घर को भी हॉली प्रॉफिट हुन ने क्या ला स्कूल रो का हुन क्या दर्जा। तो नरन रेग ना थिया। फिर दारुल हिज्र के बाद तीसरा नंबर पे हॉली प्रॉफिट ने जो स्कूल बनवाया, वो बनाया शेबे अबी तालिब में। आप लोगों को पता है हॉली प्रॉफिट का सोशल बाइकाट किया गया था। 3 साल के लिए कबीला बनु हाशिम को एक घाटी के अंदर कैद कर दिया गया था। तो हॉली प्रॉफिट को जिस घाटी में कैद किया गया, वहां पर हॉली प्रॉफिट ने फिर जो कुरैश के बच्चे थे, जो कुरैश के बच्चे थे, उनके लिए वहीं पर स्कूल बनाया। तो ये मक्का के अंदर हमें 3 बड़े स्कूल मिलते हैं जो नबी करीम ने वहां पर बनाए हैं। अच्छा मकसूद, अब अगर ये 3 स्कूल का हमें पता चल गया, तो साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन स्कूलों में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते रहे, सब्जेक्ट्स एंड कोर्सेस। तो उठ क्यों गया, ये तो इफ्तारी के टाइम उठता था, इतनी जल्दी क्यों उठा। जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स एंड कोर्सेज की, तो वहां पर ये सबसे वीडियो पहले को नंबर पर खड़े बड़े प्रॉफिट बनाना ने है, जो खुद सब्जेक्ट बनाएंगे वीडियो। पढ़ाया वो है कुरान। कुरान एज सब्जेक्ट पढ़ाया गया। आपको पता है इनामुल्लाह के कुरान में जो मक्की सूरतें हैं, वो ज्यादातर हमारे रिलेट करती हैं अकायद से। ऐसे ही है ना, मक्की सूरतें हमारे अकायद को एड्रेस करती हैं। तो अल्लाह ताला ने मक्की रोटी सूरतों क्यों। के अंदर सबसे पहले हमारे अकीदों को ठीक किया, ताकि हम लोग करेक्टर बिल्डिंग सीख सकें। कैरेक्टर बिल्डिंग एज अ सब्जेक्ट हॉली प्रॉफिट ने पढ़ाया, जिसे आप कहते हैं तालीम के साथ साथ तरबियत भी होनी चाहिए। तालीम के साथ साथ तरबियत भी होनी चाहिए। आज जापान का एजुकेशन मॉडल उठाकर देखें, वो लोग कहते हैं आप 3 साल तक बच्चों की तरबियत करें। अगर आप बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे, तो माशरे में पढ़े लिखे जाहिल पैदा करेंगे। तालीम के साथ साथ तरबियत भी होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद फिर हॉली प्रॉफिट ने वहां पर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया है, वो है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी, आर्ट ऑफ राइटिंग। कुरान नाजिल हो रहा था, कुरान को लिखना और महफूज करना बहुत जरूरी था। तो कुरान को लिखने के लिए, महफूज करने के लिए आर्ट ऑफ राइटिंग, जिसे कहते हैं ना फन खताती, के फन खताती, नीलम, खताती कहते हैं लिखने को। ये जो कुरान को लिखना होता था स्टोन्स पर, बोन्स पर, ड्राई लीव्स पर, था ना कि कुरान को लिखा जाए स्टोन्स पर, बोन्स पर, ड्राई लीव्स पर। तो वो आर्ट ऑफ राइटिंग सिखाया गया, क्योंकि कुरानी आयात को लिखना और महफूज करना था। अच्छा, कैलीग्राफी के बाद फिर हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमें पता चलता है इसके अंदर
बेसिक ह्यूमन फिजियोलॉजी के बेसिक जो हम देखते हैं इंसानी जिस्म की साख, इंसान की क्रिएशन के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया, जो हमारे प्रॉफिट ने हम तक पहुंचाया। आपको मालूम है कुरान की जो पहली नाजिल होने वाली आयात हैं उनमें अल्लाह ताला क्या बताते हैं कि मैंने इंसान को कैसे पैदा किया। बताते हैं ना कि इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया गया। फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि मैंने स्टेप बाय स्टेप इंसान को कैसे बनाया। तो हॉली प्रॉफिट ने बेसिक ह्यूमन फिजियोलॉजी, इंसान की तख्लीक के हवाले से भी बताया। और नेशनल, इसके बाद फिर अब हम देखते हैं आफ्टर माइग्रेशन टू मदीना, मदीना हिजरत के बाद हॉली प्रॉफिट ने क्या कुछ किया। आफ्टर माइग्रेशन टू मदीना, अच्छा जब हॉली प्रॉफिट ने मदीना हिजरत कर ली तो रियासत का काम होता है तालीम देना। हम कहते हैं ना मकसूद कि रियासत मदीना एक फलाही रियासत थी, और फलाही रियासत की बेसिक जिम्मेदारियों में शामिल है कि वो तमाम लोगों को तालीम भी दे। कहते हैं ना कासिम हम लोग। तो हॉली प्रॉफिट ने जब मदीना हिजरत की और फलाही रियासत बनाई, तो फलाही रियासत के अंदर हॉली प्रॉफिट ने फिर स्कूल्स भी बनाए। और आप लोगों की एक रिकमेंडेड बुक है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, रिटन बाय डॉक्टर हमीदुल्लाह। डॉक्टर हमीदुल्लाह उस बुक के अंदर कहते हैं कि हॉली प्रॉफिट ने 9 स्कूल बनाए, 9 स्कूल। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एस्टैब्लिश्ड 9 स्कूल्स, क्योंकि तालीम देना रियासत की जिम्मेदारियों में शामिल है। और 9 स्कूल जब हॉली प्रॉफिट ने बनाए तो इसके बाद फिर हॉली प्रॉफिट ने हाई सेंटर ऑफ लर्निंग भी बनाया। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? अच्छा स्क्रीन ऑफ हो गई है, चलिए मैं करता हूँ स्क्रीन ऑफ। हाई सेंटर ऑफ लर्निंग जो हॉली प्रॉफिट ने बनाया। अच्छा हाई सेंटर ऑफ लर्निंग से क्या मुराद है? पहले स्कूल्स बनाए, प्रॉफिट एस्टेब्लिश्ड 9 स्कूल्स। और जब 9 स्कूल बना लिए तो इसके बाद हॉली प्रॉफिट ने फिर हाई सेंटर ऑफ लर्निंग भी बनाया। और हाई सेंटर ऑफ लर्निंग क्या था? आप लोगों ने सुना होगा इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था सुफा यूनिवर्सिटी। सुफा यूनिवर्सिटी। अब सुफा यूनिवर्सिटी में 80 के करीब सहाबी रहते, बैठते, पढ़ते थे। ये इवन कि उन लोगों के लिए हॉस्टल भी था। अब हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि मदीना के अंदर हॉली प्रॉफिट ने क्या क्या सब्जेक्ट्स और क्या क्या जो है वो कोर्सेज पढ़ाए। तो मदीना के अंदर भी हॉली प्रॉफिट ने सबसे पहले नंबर पर तो पढ़ाया कुरान और बुनियादी अकायद। कुरान एंड बेसिक फेथ्स जो मदीना के अंदर भी पढ़ाया। कुरान एंड बेसिक फेथ्स के बाद दूसरे नंबर पर कैलीग्राफी, कि मदीना के अंदर भी कैलीग्राफी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया गया कि कुरान को कैसे लिखा जाए और कैसे जो है वो महफूज बनाया जाए।
अच्छा, कैलीग्राफी के बाद फिर हॉली प्रॉफिट ने यहाँ मदीना के अंदर ना सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया। आप लोग पढ़ रहे हैं ना सोशियोलॉजी, किस चीज की स्टडी का नाम है? सोशियोलॉजी किस चीज की स्टडी का नाम है? सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, सोशल बिहेवियर, ऐसे ही ना, कि माहौल को, माशरे को कैसे बदला जाता है, इन्हीं चीजों को पढ़ने का नाम सोशियोलॉजी है। अब आप देखें कि हॉली प्रॉफिट बताते हैं कि एज अ सोशल रिफॉर्मर कैसे काम किया जाता है, अपने माशरे को कैसे बदला जाता है। और फिर हॉली प्रॉफिट बताते हैं कि जी कौमों का अरूज और जवाल कैसे होता है। हम पढ़ते हैं ना सोशियोलॉजी में डिफरेंट सिविलाइजेशंस के हवाले से, तो हम इसमें भी पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं कि हॉली प्रॉफिट ने हमें बताया कौमों का अरूज और जवाल कैसे होता है। तहजीब आप देखें, प्रॉफिट ने सबसे पहले तो अपने माशरे को बदला, और माशरे को बदलने के लिए हॉली प्रॉफिट ने कहा कि यार जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही तुम अपने जो है वो मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करो। फिर हॉली प्रॉफिट ने हकूक दिए कि हमसायों के क्या हकूक हैं। फिर पूरा ह्यूमन राइट्स का एक चार्टर दिया। अच्छा, इसी के साथ साथ हॉली प्रॉफिट भी बताते हैं कि कौमों का अरूजो जवाल कैसे होता है, कौमों का अरूजो जवाल कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल हॉली प्रॉफिट ने बताया कि जब चोरी का केस सामने आया था तो कहा था ना कि तुमसे पहले की कौमें इसलिए तबाह हुई कि कोई बड़ा चोरी करे तो छोड़ दिया जाए और छोटा चोरी करे तो उसे सजा दी जाए। तहजीब आप देखिए, हॉली प्रॉफिट के मुताबिक कौमों के जवाल की वजह इंसाफ का ना होना है। हॉली प्रॉफिट कहते हैं यार आप अगर इंसाफ नहीं करेंगे आपकी कौम तबाह हो जाएगी। सोशियोलॉजी के बाद में हम देखते हैं तो हॉली प्रॉफिट ने जो है वो बेसिक फिजिक्स भी पढ़ा है। बेसिक फिजिक्स, आप देखिए फिजिक्स किस चीज की स्टडी का नाम है, क्या आप मुझे बताएंगे? फिजिक्स किस चीज की स्टडी का नाम है? पढ़ी भी आप में से किसी ने? वेरी गुड। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, है ना? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मकसूद आप देखें, सबसे पहले तो कुरान है जो मैटर और एनर्जी को डिस्कस करता है। कुरान है जो हमें क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स के हवाले से बताता है। कुरान है जो हमें टाइम ट्रेवलिंग के हवाले से बताता है। और इसी तरह हमें हॉली प्रॉफिट की डिफरेंट अहादीस से भी पता चलता है। वाहिद आप देखें ना, सूरह नजम, सूरह तारिक, जी मीर भुट्टो ये ही सारी चीजों को डिफाइन करती है। अच्छा, फिर बेसिक फिजिक्स के बाद हम देखते हैं लॉ एज अ सब्जेक्ट। और जब हम लॉ को देखते हैं तो आज जो लोग एलएलबी कर रहे हैं वो कहते हैं ना लॉ इटसेल्फ, उसको समझना, उसकी बात करना। तो हॉली प्रॉफिट ने कानून भी बनाया है और कानून साजी भी सिखाई है निश्तर। हम देखते हैं कि इजमा, इज्तिहाद, कयास, ये हॉली प्रॉफिट ने हमें सिखाया ना कि कानून को कैसे बनाना है। फिर लॉ के बाद हम देखते हैं तो बेसिक मेडिसिन। अब आप देखें कि तिब्बे नबी के नुस्खे आज भी हमें मिलते हैं ना, कि हॉली प्रॉफिट की जो मेडिकेशन है लोग उसे आज भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद फिर स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस,
آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی یونیورسٹیز ہیں جو فورن لینگویجز میں پڑھا رہی ہیں، ڈپلومے دے رہی ہیں، جیسے تمل یونیورسٹی. ایسے ہی ہے نا کہ ہم آج چائنیز، فرینچ، کورین لینگویج سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ لوگ تو اس میں پراپر ڈگریز بھی دیتے ہیں. اور ہولی پروفٹ نے بھی فورن لینگویجز جو ہے وہ سبا میڈیسن کی سب سے بڑی اگزامپل تو آپ دیکھیں نا، ہارٹ بائی پاس کے حوالے سے ہے. کہتے ہیں کہ ہارٹ بائی پاس کے مریضوں کو بائی پاس نہیں کرانا چاہیے، اجوا کھجور استعمال کرنی چاہیے. آپ نے ہجامہ نام سنا ہے؟ ہجامہ کپنگ is one of the best treatment introduced by Holy Prophet, peace be upon him. اور اسی طرح جو ہے وہ فوڈ کے ذریعے ٹریٹمنٹ، جیسے جانڈس میں ہم دیکھتے ہیں تو ہے نا، جانڈس کے ذریعے ہے، اور جانڈس کا جو ٹریٹمنٹ ہے تو یہ مطلب فوڈ کے ذریعے ٹریٹمنٹ تھا ہولی پروفٹ کا. ڈیٹس کے ذریعے. بلکہ آپ لوگوں کی کلاس تھوڑی سی ایکٹیو ہے، میں سمجھا سست ہے، میں آپ کو پھر فزکس کی بھی ایک اچھی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو یاد رہے گا ہمیشہ. دیکھو یار، ٹائم، اسپیس، انرجی، یہ ساری باتیں تو قرآن کی ہو گئی نا، ہے نا حسین؟ ہم دیکھتے ہیں ہولی پروفٹ نے فزکس میں کیا پڑھایا. تو آپ لوگوں نے کبھی غور کرنے کی کوشش کی ہے یا پڑھا اس حوالے سے کہ یار پوری کائنات تو بنی ہے بگ بینگ کے نتیجے میں. شہلا، پوری کائنات یونیورس تو بنی ہے بگ بینگ کے نتیجے میں. لیکن یار جب ہم دنیا پہ دیکھتے ہیں کہ 3/4 پورشن جو ہے وہ یہاں پر پانی ہے، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ زمین پر پانی کہاں سے آیا. آپ نے بھی پڑھا ہوگا جرنل سائنس اینڈ ایبلٹی میں. کتنا بڑا سوال ہے یار کہ زمین پر پانی آیا کہاں سے. ہاں جی، کہاں سے آیا؟ اینی ون آف یو؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ریئیکشن سے. تو شارق، آج اسپیس میں ہائیڈروجن بھی، اپنا اسپیس کہہ رہا ہوں، ایٹماسفیئر میں افضال ہائیڈروجن بھی اور آکسیجن بھی ہے، تو پانی خود بخود کیوں نہیں بن جاتا؟ آپ لوگ ایسے میں پڑھ رہے ہیں نا کہ دنیا کو واٹر سکارسٹی کا سامنا ہے، پڑھ رہے ہو نا ایسے؟ تو آج جی ابھی دیکھیں، وائس آ رہی ہے افضال؟ آواز آ رہی ہے؟ یس سر، آ رہی. اوکے، تھینک یو. تو پھر بتائیں آپ لوگ کہ یار ہم کتنا بڑا کوشچن ریز کرتے ہیں کہ زمین پر پانی کہاں سے آیا. آپ لوگ جرنل سائنس اینڈ ایبلٹی میں پڑھیں گے، اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ میٹیورائٹس کے ذریعے زمین پر پانی آیا. میٹیورائٹس کے ذریعے پانی، آئس بلاکس تھے، ہم دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے جو ہے وہ اپنے ساتھ آئس لیے ہوئے تھے، ان کے ذریعے زمین پر پانی ہے. آپ کو پتا ہے آج بھی جوپیٹر کے آربٹ میں ایسے جو ہے وہ کامٹس اپنا روٹیٹ کر رہے ہیں، فلوٹنگ پوزیشن میں، ان کی ٹیل کے اندر آئس ہے. پتا آسمان سے پانی زمین پر آیا. Here arises another question کہ یار اسپیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آئس بلاکس ہیں جن کے ذریعے زمین پر پانی آیا، ویسے سبا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی یہ بات بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ میں نے زمین پر آپ کے لیے آسمان سے پانی کو نازل کیا. اللہ کہتے ہیں اگر میں آسمان سے پانی نازل نہ کروں تو آپ کے پاس پانی بھی نہ ہو. لیکن یار پھر وہی بات ہے کہ اسپیس میں پانی کہاں سے آیا جب بگ بینگ ہوا، اور بگ بینگ میں تو اتنی انٹینس لیول کی ہیٹ اینڈ انرجی تھی. کیوں افضال؟ آج ایک بہت بڑا فزسٹ ہے، میچیکا کاکو. آپ گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گا. میچیکا کاکو امریکہ کا بہت بڑا جو ہے وہ، ہاں سبا، میچیکا کاکو جو ہے وہ امریکہ کا بہت بڑا فزسٹ ہے.
اس نے ایک نئی تھیوری دی ہے ابھی, اور وہ کہتا ہے دیر ور ہیوی کلاؤڈس بفور دا پوائنٹ آف سنگولیرٹی. دیر ور ہیوی کلاؤڈس بفور دا پوائنٹ آف سنگولیرٹی, اور ان بادلوں کے نتیجے میں بارش ہوئی ہے اور یہ پانی زمین پر آیا ہے, آئس بلاکس بنے. تو ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے حضرت عقیل بن رزین. حضرت عقیل بن رزین ایک صحابی ہیں. انہوں نے ہولی پروفٹ سے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا کہ پروفٹ, آپ بتا رہے تھے کہ کائنات جو ہے وہ ایک نقطے میں بند تھی, سورہ انبیاء والی آیت نا, اور اس ایک نقطے میں بہت بڑا دھماکہ ہوا اور یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی. تو اس نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ پھر اس جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تو ویئر اللہ واز اینڈ وٹ ہی واز ڈوئنگ بفور پوائنٹ آف سنگولیرٹی, کہ اللہ کہاں تھا اور اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا. ہو سکتا ہے یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آیا ہو. حضرت عقیل بن رزین نے پروفٹ سے یہ سوال کیا, بڑے مشہور صحابی ہیں, کہ پروفٹ آپ خود بتا رہے ہیں کائنات ایک نقطے میں بند تھی, کچھ بھی نہیں تھا, اور اتنا بڑا بلاسٹ ہوا اور پوری کائنات وجود میں آ گئی. تو here arises a question where Allah was and what he was doing before point of singularity. اب آپ دیکھیں, ہم ایسے سوالوں کا جواب جو ہے وہ جب اسکالر سے مانگتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں جی مذہب کے معاملے میں سوال نہ کیا کریں, اجازت نہیں ہوتی, کہتے ہیں نا. ہولی پروفٹ نے اپنے صحابی کو ڈسکریج نہیں کیا, ہولی پروفٹ نے اپنے صحابی کو جواب دیا, اور ہولی پروفٹ نے کہا کان فی امائن, کہ وہ بادلوں میں تھا, اس کے عرش کے اوپر بھی بادل تھے, اس کے عرش کے نیچے بھی بادل تھے, اور فرشتے اس کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے. عمر پروفٹ کا جواب کیا تھا کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش بادلوں میں تھا, اس کے عرش کے اوپر بھی بادل تھے اور اس کے عرش کے نیچے بھی بادل تھے. یعنی کہ پروفٹ نے کریشن آف یونیورس سے پہلے بتا دیا کہ یار بادل تھے, اور یہ پروفٹ نے ہمیں 1400 سال پہلے بتایا کہ بیفور بگ بینگ دیر ور ہیوی کلاؤڈس. اب آپ دیکھیں یہ بات آج میچیکا کاکو کی ایک تھیوری ہے جس میں وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ پانی اتنے بڑے بلک میں جو بنا ہے یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ریئیکشن سے نہیں بنا ہے. یہ دیر ور انٹر گلیکٹک کلاؤڈس. آپ میں سے جن جن لوگوں کو فزکس میں انٹرسٹ ہے وہ ذرا تھوڑا سا چیک کیجئے گا. کہتے ہیں دیر ور انٹر گلیکٹک کلاؤڈس بفور دا پوائنٹ آف سنگولیرٹی, اور یہ پانی وہاں سے اس زمین پر آیا. لا کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہولی پروفٹ نے سکھایا ہے اجماع کیسے کرنا ہے, اجتہاد کیسے کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر اسٹڈی آف فارن لینگویجز کی بات کر لیتے ہیں. اسٹرنگ تھیوری. اور عقیل بن رزین, مقصود حضرت عقیل بن رزین. اچھا, اب ہم فورن لینگویجز کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں. شارق, نبی کریم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ آپ دین کے معاملے میں آسانیاں پیدا کرو, تم ان لوگوں کو ان کی زبان میں سکھایا کرو تاکہ یہ لوگ اچھے طریقے سے سیکھیں. اور ہولی پروفٹ نے اپنے صحابہ کو کہا کہ آپ لیٹن اور پرشین لینگویجز سیکھیں اور انہیں ان کی زبان میں سکھائیں. آپ دیکھیں نا کہ آج جو ہے وہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن ہونی چاہیے تو کہا جاتا ہے کہ یار بچوں کو جو ہے وہ ان کی مدر ٹنگ میں سکھائیں, وہ بیٹر لرننگ کرتے ہیں, بیٹر انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ بچوں کو ان کی مدر ٹنگ میں سکھانا چاہیے, وہ بڑا جلدی سیکھتے ہیں.
تو ہولی پروفٹ نے بھی کہا کہ دین کے معاملے میں آسانیاں پیدا کرو، تم دین کی تعلیمات انہیں ان کی زبان میں سکھایا کرو۔ اس کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں تو ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن۔ آج آپ کو پتا ہے کہ فزیکل ایجوکیشن ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے پراپر۔ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن، ایون کہ لوگ اس میں ماسٹرز بھی کرتے ہیں اور اسے ایز اے سبجیکٹ آپٹ بھی کیا جاتا ہے، بلکہ کہتے ہیں حسین کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کیریکولر ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہونی چاہیے، جسے ہم سپورٹس کہتے ہیں، گیمز کہتے ہیں۔ تو ہولی پروفٹ نے اس کے اوپر بھی ایمفسائز کیا۔ وہ اپنے کمپینینز کے اندر آرچری کے ریسلنگ کے کمپٹیشنز آرگنائز کرایا کرتے تھے۔ آرچری کے ریسلنگ کے کمپٹیشنز آرگنائز کرایا کرتے تھے۔ اور میں آپ کو یہاں پر بھی ایک بڑا مزے کا واقعہ سنوں۔ اچھا، اور یہ تمام کمپٹیشنز نا آرگنائز حضرت علی کراتے تھے، تیر اندازی کے، گھوڑ سواری کے مقابلے۔ عدنان، ہولی پروفٹ کی ایک جو ہے وہ کیمل تھی، کیا نام تھا اس کا؟ ہولی پروفٹ کی اونٹنی کا نام تھا کسوا۔ اب جب ہارس رائڈنگ کے مقابلے ہوتے نا تو کسوا کا مقابلہ ہوتا دوسرے اونٹ کے ساتھ۔ تو اسی طرح نا ایک دفعہ ایک بدو آیا، اور وہ بدو آیا، اس نے ہولی پروفٹ کی اونٹنی کے ساتھ اپنے اونٹ کا نا مقابلہ کروایا، تو اس کا اونٹ جیت گیا۔ تو صحابہ بڑے ڈپریس ہوئے کہ یار رسول کی اونٹنی ہار گئی، بڑے مایوس سے ہوئے کہ یار رسول کی اونٹنی ہار گئی۔ تو ہولی پروفٹ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اس میں بھی آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ اس دنیا میں جو سر اٹھائے وہ اس کے سر کو جھکائے۔ کیا الفاظ ہے ہولی پروفٹ کے کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ اس دنیا میں جو بھی سر اٹھائے وہ اس کے سر کو جھکائے۔ آپ نے کبھی انگلش میں ایک ایڈیم پڑھا، پروورب ہے کہ ایوری پیک ہیز اے ڈکلائن، ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے۔ جی اچھا، اس کے بعد نا افضال، ہم نے ایک اسپیشل پیراگراف بنانا ہے اور اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے ایجوکیشن فار وومن۔ ایجوکیشن فار وومن کے اوپر آپ نے ایک اسپیشل پیراگراف بنانا ہے کہ اسلام عورتوں کی تعلیم کے اوپر بھی ایمفسائز کرتا ہے، اور ہر زوال کو عروج کیوں نہیں ہوتا؟ واحد ویسے ہوتا تو ایسا بھی ہے۔ انگلش کی ایک پروورب ہے، وہ کہتے ہیں ایوری ڈارک کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ۔ ایسے ہے نا کہ آپ جب نا امید ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ نظر آتی ہے امید۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں آج تک جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ہمیشہ نیچے سے ہی تو اوپر گئے۔ ہولی پروفٹ نے 13 سال مکہ کے اندر تکالیف برداشت کی، تب جا کر 10 سال مدینہ کا عروج دیکھا۔ آپ دیکھیں کہ نیلسن منڈیلا 23 سال قید کاٹی، تب جا کر ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ بنا۔ آپ ابراہم لنکن کی ایفرٹ کو دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ اسی طرح رابنس بھی پڑھتے ہیں نا، فارچون فیورز دی بریو، گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلفز۔ ہوئے ہوئے ایمن، اتنی زبردست اردو تم نے کہاں سے نکالی ہے؟ ہر سیاہ رات کے بعد تابناک سورج نکلتا ہے۔ الحمدللہ اتنی زبردست اردو تو میں نے بڑے عرصے کے بعد سے دیکھی ہے۔ تابناک، ہوئے ہوئے، کیسے کیسے لفظ ہیں۔
there is ease after every hardship. کمال ہے افضال, ہمیں روزہ لگتا ہے ہماری آواز نہیں نکلتی, ان کی بڑی جو ہے وہ سلیس اردو نکل رہی ہے. بلکہ مجھے تو پنجابی میں کہنا چاہیے کہ ساڑھا تو روزے اترا نکل جاتا ہے, اردو کتوں نکلے گی, ساڑھا تو روزے اترا ہی نکلیا جاتا ہے. تو ایجوکیشن فار وومن کہ اسلام عورتوں کی تعلیم کے اوپر جو ہے وہ بڑا ایمفسائز کرتا ہے. اور اس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ ہولی پروفٹ کی حدیث ہے ایمن کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. کہ دیکھیں پروفٹ نے علم حاصل کرنے کو فرض قرار دے دیا. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, کہ پروفٹ نے تو فرض قرار دیا افضال. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پروفٹ جو ہے وہ مختص کیا تھا. اس کے بعد پھر لاسٹ میں ہم پڑھ لیتے ہیں ٹیچنگ میتھڈالوجی آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کہ ہولی پروفٹ کی کیا ٹیچنگ میتھڈالوجی تھی جسے آج ہم بھی فالو کر سکتے ہیں. ٹیچنگ میتھڈالوجی آف پروفٹ پیس بی اپون, ایک ٹیچر کے لیے ہولی پروفٹ کیسے رول ماڈل. اور جب ہم بات کرتے ہیں میتھڈالوجی کی, اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر تو نیلم الگ سے کیسے, میں سمجھا نہیں آپ کی بات. اس کے اوپر میں نے آپ کو کہا کہ اس کے اوپر ایک الگ سے پیراگراف بنا دیں ایجوکیشن فار وومن کے اوپر. نہیں یہ تو ایک پیراگراف ہے, اس کی کیا ہوم اسائنمنٹ دینی. ہوم اسائنمنٹ میں نے آپ لوگوں کو پہلے دی تھی, ہوم اسائنمنٹ میں نے آپ کو پہلے دی ہے. چلے نہیں دی نا, تو ایسا کرتے ہیں کہ اب آپ نے جو ہے وہ 2 اسائنمنٹس بنانی ہیں. اور 2 اسائنمنٹس میں افضال, پہلی اسائنمنٹ جو آپ نے بنانی ہے وہ ہے مرد اور عورت کے حقوق. 2021 میں کوشچن آیا ہوا ہے کہ اسلام میں مرد اور عورتوں کے حقوق دیگر مذاہب سے کیسے مختلف ہے. پہلا سوال, میں بھی ہیومن رائٹس والا چیپٹر سٹارٹ کرنے لگا ہوں, وہ وہاں سے کریں گے. دوسری اسائنمنٹ ٹھیک ہے ریبا ملٹری اسٹریٹجسٹ والی تھی, اور دوسری اسائنمنٹ آپ نے کرنی ہے اسلام میں اور دیگر مذاہب سے اس کا کمپیریزن کر دیں. پہلی خلافت, کے اندر بھی دیا ہوا ہے اسٹیٹس آف مین کائنڈ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. آپ یہ اسائنمنٹ بنائیں گے, میں کلاس میں آپ کی ایک آؤٹ لائن بنوا دوں گا چیک کرنے کے بعد. یہ ذرا تھوڑے سے لیسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ہوتے ہیں نا, ہم ساتھ ساتھ انہیں بھی کرتے رہیں. آپ پاس پیپر میں سے جتنے مرضی کوسچن اٹیمپٹ کر کے چیک کروائیں, کوئی ایشو نہیں ہے, جب مرضی چیک کروائیں. حسین, انسان کا منصب خلافت, اسٹیٹس آف مین کائنڈ ان اسلام. اچھا, اب ہم بات کر لیتے ہیں ہولی پروفٹ کی ٹیچنگ میتھڈالوجی کی. تو سب سے پہلے تو ہولی پروفٹ کہتے ہیں زبان کے اندر ہونی چاہیے فصاحت و بلاغت, ایلوگینس اینڈ فلوئنسی.
ایلوکینس اینڈ فلوئنسی. زبان کے اندر فصاحت و بلاغت ہونی چاہیے حسین, فصاحت و بلاغت. آپ دیکھیں یار یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کسی بھی سکھانے والے کے اوپر. اور ہولی پروفٹ کے تو یہ تمام لیکچرز ہوتے تھے تقریر کی صورت میں, جیسے خطبہ دے رہے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کم سے کم الفاظ میں آپ کتنی گہری بات بیان کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا ٹیچر پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ افضال کام کی بات کو ایک لائن میں بیان کر دے یا 3-4 لائنز کے اندر بھی پتہ نہ چلے کہ بات کیا کی ہے. بھائی الفاظ تھوڑے ہوں اور تھیم کو کلیئر کر دیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ہولی پروفٹ کے الفاظ کو گن بھی سکتے تھے. یہ ایسے ہے جس طرح ہم پریسی بناتے ہیں اور ایلوگینس اینڈ فلوئنسی کے بعد دوسرے نمبر پر آسانی کے ساتھ پڑھایا جائے, ایزینس کے ساتھ. ہولی پروفٹ کہتے ہیں دین کے معاملے میں آسانیاں پیدا کرو تاکہ یہ لوگ اچھے طریقے سے سیکھ پائیں. اور یار ٹیچر کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے آسان سبجیکٹ کو کتنا مشکل بنا کر پڑھا دے اور کتنے مشکل سبجیکٹ کو کتنا آسان بنا دے. ایسے ہی نا کہ یہ تو ٹیچر کے اوپر بھی بڑا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر ہولی پروفٹ کہتے ہیں کنورسیشن اکارڈنگ ٹو سچویشن. کنورسیشن اکارڈنگ ٹو سچویشن کے ماحول کے مطابق بات کی جائے. آج آپ لوگوں نے شاید مونٹیسری لیول پر آبزرو کیا ہو, کبھی کسی نے ٹیچنگ کی ہے اسکول میں. مونٹیسری لیول پر کہا جاتا ہے آپ کلاس روم کا پہلے نا ایٹماسفیئر بنائیں, ایمبین بنائیں, اس طرح سے بچے بیٹر لرننگ کرتے ہیں. ایمن فار ایگزامپل اگر ہم غور کریں تو ہماری جو لیبز ہوتی ہیں اسی طرح ڈاکٹرز کی آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آ رہی ہے آواز اب. کیوں منٹ بعد میسج کر دینے سر آواز نہیں آتی. تو نہیں ایمن آواز میری گم نہیں ہو جاتی, آپ لوگ کہیں کھو جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں ہو جاتا ہے. کیا بات ہے, میں تو حیران ہوں واحد کتنے انٹریکٹیو بچے بیٹھے ہیں. میں ذرا سا گم ہوتا ہوں یہ دستی میسج کرتے ہیں سر تسی کتنے غائب ہو گئے. ایک منٹ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے. یہ تھے بچے نہ ہوئے میرے باس ہو گئے. ویسے شارق یہ کمنٹ کسی لڑکی کا کرنا بنتا تھا, تم نے کیوں کیا کہ سر آپ سے محبت ہے, میں ایسا ویسا بندہ نہیں ہوں. تو اس کے بعد پھر اب ہم مزید دیکھتے ہیں کہ کنورسیشن اکارڈنگ ٹو سچویشن کے بعد. اویس پراچا تم اتنے زیادہ جذباتی ہو گئے بس. اچھا روزے میں اتنا جھوٹ بھی نہیں بولتے ہیں پتر, شیطان بھی حیران ہوگا کہ میں تو کہہ دوں یہ تو میرے تو بھی مت چھڑی جا رہے. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ شیطان پاکستانیوں سے بڑا خوش ہے. وہ کہتا ہے پورا سال وہ کام تو میں بھی نہیں کر سکتا جو رمضان کے مہینے میں پاکستانی کرا. تو وہ بہت ہیپی اور سیٹسفائیڈ ہے پاکستان والوں. وہ کہتا جڑے کام میں بھی نہیں کر سکتا نا وہ پاکستانی رمضان دے مہینے کر دیں. وہ کہتا 400 روپے کلو لیمو تے پورا سال میں نہیں وکوا سکیا, مسلمان رمضان آنے نال 400 روپے کلو کر دیں.
دیکھیں نا اتنی مہنگائی تو کبھی شیطان بھی نہیں کرا سکتا. تو اسی طرح آپ ناپ تول میں کمی بیشی دیکھ لیں, اسی طرح آپ تھکے ہوئے پکوڑے دیکھیں یار, گلا خراب کر دیتے ہیں. اور لوگ پکوڑے سموسے بناتے ہیں کوئی آئل کے اندر, ایسے ہی ہے نا, کوئی آئل ہوتا ہے. میرا خیال ہے پاکستان کے اندر پکوڑے سموسے بنائے جاتے ہیں موبل آئل کے اندر, وہ بھی موٹر سائیکل سے نکلا ہوا. وہ بندہ لینے کے لیے جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی موبل آئل کے اندر یہ بن رہے ہیں, وہ جو گاڑیوں والا ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں افضال, نبی کریم کہتے ہیں جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ سب سے زیادہ دھوکہ ہی ہم پاکستانی دیتے ہیں. آپ فروٹ لینے کے لیے جائیں, وہ آپ کو دکھائیں گے کچھ اور دیں گے کچھ. گھر لے کے آؤ گے تھی گارا لینے کہنا ہے پتر کی ہے. مریم 2 دن پہلے میرے دوست نے میری افطاری کرائی, وہ مجھے کہتا ہے لو جی رضا صاحب آپ سموسے پکوڑے نہیں کھاتے, آج میں آپ کے لیے چکن سموسا لایا ہوں. افضال نیازی میں بسم اللہ پڑھ کے چکن سموسا کھان لگا, یقین مان بچو بند گوبھی نکلی. میں کیا پتر چکن کتنے ہے, وہ کہتا ہے گوبھی نال کتنے مکس ہو گیا ہے. تو اندازہ لگاؤ یار, مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ چکن سموسے میں گوبیاں ہوتی ہیں. تو پھر تم سیدھا کہہ دو کہ یہ گوبھی سموسا ہے. ہاں جی پنڈی ہے بابا جی, وہ کہتے ہیں پنڈی تیرے روزے. مریم آپ کے برائے نام چکن سے مجھے یاد آیا, او بھائی تم چکن دکھا کے واپس ڈال لو, لیکن دکھاؤ تو صحیح. تو تو حسین یہی تو بات ہے کہ ہم کتنے بڑے گستاخ رسول ہیں کہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں یہ لوگ. آپ گلی اور محلے میں جائیں نا, یہ لوگ ملاوٹ کرتے ہیں. وہ جو بینز نہیں ہوتے, یہ جو دالیں ہوتی ہیں, اس کے اندر چاولوں کے اندر پتھر مکس ہوتے ہیں. سب سٹینڈرڈ چیزیں بیچتے ہیں, ڈبل ریٹ پر مہنگا کر کے بیچتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں لاسٹ ایئر 10 روپے والا ماسک انہوں نے 100 روپے میں بیچا ہے, اور ان کی دکانوں کے اوپر پتہ ہے کیا لکھا ہوتا ہے, ماشاء اللہ سبحان اللہ حاجی مکی مدنی جرنل سٹور. اور پھر اس کے اوپر ایک شعر بھی لکھا ہوتا ہے, آپ نے پڑھنا ہے ذرا. شعر پتہ ہے کیا لکھا ہوتا ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. یہ شعر لکھا ہوا پڑھا ہے آپ میں سے کسی نے, کہ ان کی دکانوں کے اوپر شعر لکھا ہوتا ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. میں اس بندے سے سوال کرتا ہوں کہ تم اپنے جرم میں آقا کا نام بھی شامل کرتے ہو کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, اور تو کرپشن پہ کرپشن کیے جا رہا ہے. بھائی نشتر دیکھیں نا, کرپشن پہ کرپشن کر رہے ہو, ناپ تول میں کمی بیشی کر رہے ہو, اور کہتے ہو آقا کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, کہ تمہارے گناہ میں آقا بھی شامل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ان لوگوں کی فنکاریوں کو. تو اسی لیے پھر میں نے آپ کو بتایا یار, ملاوٹ تو ملاوٹ, الحمدللہ کھوتے دے گوشت ڈڈواں دے گوشت پاکستان کی کچھ نہیں چل رہا پچھلے دنوں. بھائی ملاوٹ ہو, بندہ کہے کہ چلو یار کوئی مٹن اور بیف کے اندر تھوڑا بہت کھوتا شامل کیا ہے, نہیں انہوں نے تو مکمل کھوتا بنایا ہے. تو آپ دیکھ لیں. بس شیلا آپ تو ڈاکٹر ہیں, آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستانی کے بعد دیکھیے گا اتنے زیادہ پاکستانی آپ کو بھدکتے ہوئے آئیں گے. آئے گا رانا ٹگرینا صاحب نو, وہ پھر کیوں نہ پھد گئے. کیوں بھئی افضال رانا صاحب تے کھا گئے نے, تے پھر بھدکنا تے بنتا ہے نا. تو ماحول کے مطابق بات ہونی چاہیے. یہ لیں. تو آصف حسین تم شوارمے کی باتیں کرتے ہو, ہم وہ چکے ہیں شاکاہاری. ہم شاکاہاری ہیں, دال اور سبزی کھاتے ہیں, مانساہاری نہیں رہے اب.
اچھا کنورسیشن اکارڈنگ ٹو سچویشن کے ماحول کے مطابق بات کی جائے. اور ہاں آپ نے اسامہ نہیں دیکھا انڈین موویز میں وہ جو سبزیاں کھاتے ہیں انہیں وہ کہتے ہیں شاکاہاری اور جو گوشت کھاتے ہیں اسے وہ کہتے ہیں ماساہاری. تو ہم شاکاہاری ہیں. اس کے بعد پھر کنورسیشن اکارڈنگ ٹو سچویشن کے بعد مزید ہم دیکھتے ہیں تو ہیوملٹی اینڈ ہمبلنس. ہیوملٹی اینڈ ہمبلنس. اچھا پھر شیلا جب ہم نے پاکستانیوں کو بتایا نا کہ ہم ویجیٹیرین ہیں اور ہم شاکاہاری ہیں, الحمدللہ انہوں نے گٹر کے پانی سے سبزیاں اگانا شروع کر دی. پتا ہے آپ کو پچھلے دنوں سر چھوڑنا پاکستانیوں نے بھی نہیں ہے کسی کو. دیکھا تھا کسی نے وہ پروگرام کراچی کے اندر, وہ حیدرآباد کے پاس. ہیوملٹی اینڈ ہمبلنس کہ یار ٹیچر کے اندر عاجزی اور انکساری بھی ہونی چاہیے. تو بس ایمن بس مریم مجھے لگتا ہے اب تو وہ حالات ہو گئے ہیں پاکستان کے کہ ہم تازی ہوا کھانے جوگے بھی نہیں رہے. تازی ہوا کھانے کے لیے باہر نکلو فوج آئے گی, وہ بھی کہتے ہیں گھر بہو مختاریا گال بات گئی ہے. ہوں تو ساڈے وہ حالات ہو گئے ہیں کہ اسی تازی ہوا جوگے بھی نہیں. بس مقصود علی اسی لیے تو گلگت میری پہلی محبت ہے. آپ کو پتا ہے مست گلگت خوش تھا مس. ہاں بس مس گلگت خوش تھا مس. یہ ذرا تھوڑی سی میری گلابی قسم کی شنا ہے, اس سے تم کام چلا لو. تو بس یار میں گلگت بجاموس انشاءاللہ آفٹر عید. لیکن تم لوگ مجھے ذرا پہلے شنا پوری سکھاؤ تاکہ میرا کام چل جائے. ہاں گلگت بجاموس. انعام اللہ تو رو پگلے, تیرے نصیب میں رونا ہی لکھا ہے. ہمیں دیکھ انجوائے کر رہے ہیں, محبتیں کر رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں. کہتا ہے سر رلائیں گے کیا, اندازہ لگاؤ. ادھر دیکھو ہم شنا میں محبتیں چلا رہے ہیں, پیار چل رہا ہے اور یہ رو کے جل رہا ہے. یہ یقیناً کہیں سندھ یا پنجاب کے کسی کوئی فار فلنگ ایریے سے ہوگا جو محبت کو برداشت نہیں کر پایا. تو ہیوملٹی اینڈ ہمبلنس کہ یار ٹیچر کے اندر کوئی عاجزی اور انکساری بھی ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ یار ٹیچر کے اندر کیوں ہمبلنس ہونی چاہیے. شارق اگر ٹیچر پراؤڈ ہوگا تو وہ اپنے علم کی قابلیت جھاڑے گا, اسٹوڈنٹ کبھی بھی اس سے کوشچن آنسر نہیں کر سکتے, ہے نا مقصود. کہ اگر ٹیچر پراؤڈ ہوگا, ٹیچر ایروگینٹ ہوگا, اسٹوڈنٹ کبھی بھی کوشچن آنسر سیشن نہیں کر سکتے. اور اسٹوڈنٹ جب تک کوشچن آنسر نہیں کریں گے وہ کبھی بھی سیکھ نہیں سکتے. استاد کا کام بچوں کو سکھانا ہوتا ہے, اپنا علم جھاڑنا نہیں ہوتا. اور یہ لوگ ہی ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہاف نالج از اے ڈینجرس تھنگ. ایسی ہے نا کہ ہاف نالج بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. اور کوشچن آنسر سیشن کیا ہوتا ہے, جس طرح میں بھی آپ لوگوں سے کوشچن کرتا رہتا ہوں, تو نشتر یہ ہولی پروفٹ کی جو ہے وہ اسٹریٹجی آف ٹیچنگ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ سے کوشچن کریں. اور جب ہم اسٹوڈنٹ سے کوشچن کرتے ہیں, ایک تو اسٹوڈنٹ انکریج ہوتا ہے, دوسرے نمبر پہ انگیج رہتا ہے. یار آپ میری کلاس کا اندازہ لگائیں, آپ لوگوں نے تو چلے پھر بھی اکیڈمی میں کلاسز بھی ہوئی, میں ہمیشہ کیم آف کر کے پڑھاتا ہوں. لیکن یار کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ آف کیم میں صرف اپنی آواز کے ساتھ اسٹوڈنٹ کو انگیج کر رہے ہیں. دیکھیں نا یہ کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انکریج بھی ہوتا ہے, پھر اسے سیکھنے کو بھی ملتا ہے, پھر اس کا اپنا کوئی سوال ہو تو اسے اس کا جواب بھی ملتا ہے. تو بس نیازی صاحب چل پھر گلگت چلیے.
وہ آپ کو پتا ہے نا پاکستان میں رکشوں کے پیچھے لکھا تھا آؤ سنم اسکائی لینڈ چلے، وہ اپنے سنم کو گھیر گھار کے اسکائی لینڈ لے کے جا رہے تھے، وہ بھی رکشے میں، ہم گلگت جائیں گے۔ آپ لوگوں نے دیکھا وہ میم فیمس، اس نے لکھا تھا نا رکشے کے پیچھے آؤ سنم اسکائی لینڈ چلے، تو صدف ہم اپنے ہم گلگت جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ مائی کلاس، آپ لوگوں کی محبت کا بہت بہت شکریہ یار۔ تو کوشچن آنسر سیشن میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ افضال، ہولی پروفٹ نے جب وضو کی اہمیت اور نماز کی اہمیت سکھانی تھی نا اپنے شاگردوں کو، تو ہولی پروفٹ نے ان سے سوال کیا کہ یار اگر کسی کے گھر کے بعد سے نہر گزرتی ہو اور وہ اس نہر میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا وہ کبھی نجس کبھی ناپاک رہ سکتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں جی، نہ تو وہ نجس رہ سکتا ہے نہ وہ ناپاک رہ سکتا ہے۔ تو ہولی پروفٹ نے کہا آپ نماز پڑھا کریں، نماز بھی آپ کی روح کو ایسے ہی پاک صاف کر دیتی ہے۔ اسی طرح ہولی پروفٹ نے ایک دن نا اپنے صحابہ سے سوال کیا، اور صحابہ نے جو ہے وہ صحابہ سے ہولی پروفٹ نے سوال کیا کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان کی مثال کس درخت کی مانند ہوتی ہے؟ تمام لوگ خاموش رہے۔ ہولی پروفٹ نے کہا کہ یار ایک مسلمان کی مثال کھجور کے درخت کی مانند ہوتی ہے، کہ جس طرح ہم کھجور کے درخت کو دیکھتے ہیں نا، وہ اپنی گروتھ کے لیے اور اپنی نشو و نما کے لیے اسٹریٹ فارورڈ اوپر جاتا ہے اور کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ افضال دیکھیں، کھجور کا درخت سیدھا اوپر جاتا ہے، کبھی اس کی برانچز دائیں بائیں نہیں نکلتی ہیں، کسی دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ تو ہولی پروفٹ نے کہا ایک مسلمان بھی جب ترقی کرتا ہے تو وہ کبھی بھی کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یار آپ مثال دیکھیں کہ کتنی کمال کی دی ہے پروفٹ نے، کہ ایک مسلمان اپنی ترقی کے لیے کبھی کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرتا، وہ صرف اپنی ترقی کی بات کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے پھر کہ یوز آف جیسچرز کہ ہولی پروفٹ اشاروں کا بھی استعمال کرتے تھے۔ آج کہا جاتا ہے اشاروں کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، افضال ہوتی ہے نا، اشاروں کی بھی ایک زبان ہوتی ہے کہ ڈسیبل بچے سیکھتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم ایک اچھی پریزنٹیشن دیتے ہیں، آپ لوگوں نے کبھی ڈیبیٹ یا پریزنٹیشن کمپٹیشن میں حصہ لیا تو کہا جاتا ہے کہ یار آپ نیوز کاسٹر کی طرح صرف خبریں نہ پڑھا کریں، بلکہ آپ کے جو ہے وہ جیسچرز بھی بڑا میٹر کرتے ہیں۔ نشتر پریزنٹیشن میں جیسچرز بھی میٹر کرتے ہیں نا، تو جی باڈی لینگویج، تو ہولی پروفٹ نے اشاروں کا بھی استعمال کیا۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں دیکھا ہوگا ایک سٹک ہوتی ہے، جمعے کے خطبے میں آپ نے کبھی دیکھا ہے ایک سٹک ہوتی ہے امام صاحب کے ہاتھ میں، تو ان سے جب پوچھا جائے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ سٹک کیوں ہے، اس کا کیا مقصد ہے، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ بھئی سنت ہے، خطبے میں آپ نے سٹک ہاتھ میں لی ہوئی ہے، تو کچھ سوال بنتا ہے نا کہ ہولی پروفٹ نے اس سٹک کو کیوں پکڑا؟ کوئی سہارا تو نہیں چاہیے تھا کہ جی سٹک پکڑ کے جو ہے وہ خطبہ دیا ہو؟ تو ملک پتا چلتا ہے کہ ہولی پروفٹ نے یہ سٹک کا استعمال کیا تھا میپنگ کے لیے۔ ہولی پروفٹ نے سٹک کا استعمال کیا تھا جی پراپر میپنگ کے لیے، کہ نقشے بناتے تھے اور سٹک کے ذریعے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں آرمی چیف، پولیس چیف کے ہاتھ میں سٹک ہوتی ہے،
اس کے بعد آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ریویژن آف لیکچر، ریویژن آف لیکچر کے ہولی پروفٹ نے جو کچھ بھی پڑھایا اسے پھر ریوائز کیا تاکہ اگر کوئی بھول گیا ہے تو وہ اسے دوبارہ سیکھ لے، اسے یاد کرے۔ آخر میں جب ہم اسے بس کنکلوڈ کرتے ہیں تو ہولی پروفٹ کی ایک بڑی فیمس حدیث ہے، نبی کریم کہتے ہیں کہ جتنا علم آپ لوگوں نے حاصل کر لیا نا، اب اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، روز محشر اس علم کے حوالے سے سوال کیا جائے۔ اور یہ پروفٹ کیا کہتے ہیں ملک کہ جتنا علم آپ لوگوں نے حاصل کر لیا ہے اب اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، روز محشر اس علم کے حوالے سے سوال کیا جائے۔ یہ یہاں پر سیرت پاک پوری کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں، اور نیکسٹ ہمارا چیپٹر ہے ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے حوالے سے۔ چلیں پھر بریک کر لیں۔ جی اردو میں آپ پوئٹری تو کوٹ کر سکتے ہیں، آیات اور احادیث اردو میں نہیں کر سکتے۔ اردو میں آپ شعر تو کوٹ کر سکتے ہیں لیکن آیات اور احادیث انگلش میں ہی۔ اب آپ لوگ 10 منٹ کی بریک کر لیں، نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کا کیا تصور ہے اور مغرب میں کیا تصور ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی ہیومن رائٹس کی ڈیفینیشن پڑھی ہے کہ ہیومن رائٹس ہوتے کیا ہیں؟ ہیومن رائٹس کیا ہیں؟ بند کرتے نہیں کرتے 2 منٹ۔ انسانی یپ حقوق کیا ہے مطلب؟ پیغمبر امن والا آسماں بہت آسان ہے، اور وہ میں نے آپ کو نا پیس میکر والا اس میں ڈپلومیٹ میں کروایا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایگزامپلز آپ نے وہاں پر بھی کوٹ کر دی۔ نیلم وہ تو ابھی ہم کریں گے نا، جب ہم پڑھیں گے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام تب ہم اس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، وہ ہمارا چھٹا چیپٹر ہے، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کرا دیں۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ہیومن رائٹس کی، انسانی حقوق کی۔ اچھا ہیومن رائٹس یا انسانی حقوق کی سب سے اچھی ڈیفینیشن آج ہمیں دی ہے یونائٹڈ نیشنز نے، اور اقوام متحدہ کا ایک چارٹر ہے نا، یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس، اس کا آرٹیکل 1 and 30، یہ 2 آرٹیکلز ہمیں بتاتے ہیں کہ ہیومن رائٹس آر دا بیسک فنڈامنٹل رائٹس which we obtain by virtue of human being۔ انسانی حقوق سے مراد وہ تمام حقوق ہیں جو ہمیں محض انسان ہونے کے ناطے مل جائیں، چاہے آپ کسی بھی رنگ، نسل، قوم یا مذہب سے تعلق رکھیں۔ سمجھ آئی ہیومن رائٹس کی کیا ڈیفینیشن ہے نیلم؟ کہ ہیومن رائٹس آر دا بیسک فنڈامنٹل رائٹس، وہ بنیادی حقوق ہیں جو ہمیں بغیر کسی تفریق کے مل جائیں، چاہے آپ کسی بھی رنگ، نسل، قوم یا مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ افضال جسٹ آن دا بیسس آف ہیومن بینگ، یار بس انسان ہونا ہی کافی ہے۔ اب یہ کون کون سے رائٹس ہیں؟
یہ وہی کچھ رائٹس ہیں جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، جس میں فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف موومنٹ، اور اس کے بعد رائٹ آف جسٹس، رائٹ آف ایجوکیشن، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اچھا، جب ہمیں ان ہیومن رائٹس کی سمجھ آ گئی تو ماجد، human rights are the basic fundamental rights which we obtain by virtue of human being regardless of caste, creed, race and nation. وہ تمام حقوق جو محض انسان ہونے کے ناطے مل جائیں، چاہے آپ کسی بھی رنگ، نسل، قوم یا مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ہم ویسٹ کا ذرا کنسیپٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مغرب میں انسانی حقوق کی بات کب کی گئی۔ ویسٹ کے ویسٹرن کنسیپٹ آف ہیومن رائٹس، آپ لوگوں کو ویسے آئی آر کی کلاسز ہو رہی ہیں، آئی آر یا پول سائنس کی، اس میں پڑھنے کو ملا ہوگا کہ کب جو ہے وہ ویسٹ میں انسانی حقوق کی بات کی گئی ہے۔ ویسٹرن کنسیپٹ مغرب میں کب انہوں نے انسانی حقوق کی بات کی ہے؟ شاباش اقصا، مغرب میں سب سے پہلے انسانی حقوق کی بات کی گئی ہے 1215 کے اندر، جب میگنا کارٹا ہے۔ ویری گڈ سکندر، میگنا کارٹا کے اندر کنگ آف انگلینڈ نے اپنے لوگوں کو کچھ حقوق دیے، اپنے پیزنٹس کو، اپنے پیرنٹس کو، اپنے فارمرز کو کچھ حقوق دیے۔ اچھا، 1215 کے بعد نا افضال، پھر 1355 کے اندر انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا برٹن کے اندر ہی، این ایکٹ واز پاسڈ، اور اس ایکٹ کے اندر کہا گیا کہ اب کسی بھی شخص کو اس کی زندگی، اس کی جائیداد اور اس کی آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکتا، کہ اب کسی بھی شخص کو اس کی زندگی، اس کی جائیداد اور اس کی آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکتا 1355 میں۔ اور آپ اکثر ان کا پیراڈاکس دیکھو، پوری دنیا کو انہوں نے 1947 تک کالونیز بنا کے رکھا ہے، انہوں نے پوری دنیا کو اپنی کالونی بنا کے رکھا ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ انہیں ان کی زندگیوں سے بھی محروم کیا ہے، انہیں ان کی جو ہے وہ جائیداد سے بھی محروم کیا ہے، اور ان کے ریسورسز پر قبضہ بھی کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں تو نیکسٹ اس کے اندر امپورٹنٹ ہمیں ایونٹ ملتا ہے ٹریٹی آف ویسٹفیلیا 1648۔ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا، اور ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے اندر جو ہے وہ جب کنگ کی ٹیریٹری کو، کنگ کی جو ہے وہ سوورینٹی کو تسلیم کیا گیا، تو کنگ کی اتھارٹی کے ساتھ ہی کہا گیا ناؤ ہی ول بی دا کسٹوڈین آف ہیومن رائٹس۔ کنگ کو اختیارات دیے گئے کہ وہ انسانی حقوق کا تحفظ کرے گا۔ اس کے بعد پھر 1648 کے بعد مزید ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ملتا ہے فرینچ ریولوشن۔
फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में इनकलाब आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन, आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के हवाले से शायद कभी सुना हो, खास तौर पे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है ना, उन्होंने तो लाजमी सुना होगा कि फ्रांस में इनकलाब आया तो वहां पर फिर हमें ह्यूमन राइट्स के स्लोगन मिले। और जी, इसके अंदर बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, उन्होंने जो है वो अपनी वॉइसेस रेस की और फिर वो बाद में राइट्स पर गए, जैसे वोल्टायर एंड रोसो। अच्छा, वोल्टायर एंड रोसो, वो हमारा इंग्लिश ऐसे भी आ जाता है ना, मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज इन चेन्स एवरीवेयर। और कहा जाता है कि आई डिसअप्रूव व्हाट यू से बट आई डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से। आई डिसअप्रूव व्हाट यू से बट आई डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मजीद हमें हकूक का जो है वो तस्वुर मिला। और इसके बाद फिर हम देखते हैं तो अक्सर आप बिल ऑफ राइट्स को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, अमेरिका वाला बिल ऑफ राइट्स भी और ब्रिटेन वाला भी, दोनों शामिल कर सकते हैं। इसके बाद फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में के बाद बनी लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस, और निश्चित लीग ऑफ नेशंस जब बनी तो उसके अंदर फिर मजीद इंसानी हकूक की बात की गई। और लीग ऑफ नेशंस के बाद फिर जब बनी यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस ने भी इंसानी हकूक की बात की, लेकिन यूएन को फर्दर 3 साल लगे। 1919 था, सॉरी मैं 18 ले गया जी, 1919। अच्छा, इसके बाद फिर लीग ऑफ नेशंस, और उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस के बाद फिर हम देखते हैं सिकंदर, इन्हें फर्दर 3 साल लगे और 1948 के अंदर जाकर पास हुआ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर बराए इंसानी हकूक। अब आप गौर करें, वेस्ट के अंदर इन लोगों ने इन हकूक को हासिल किया है ना निश्तर। देखिए, मगरिब में लोगों ने इन हकूक को हासिल किया और उन्होंने इसके लिए बड़े सेक्रीफाइसेस दिए। वो स्ट्रगल जो 1215 में शुरू हुई, वो 1948 में जाकर कंप्लीट हुई। और आप देखें कि निश्तर इन तमाम, जब भी ये ट्रीटीज बनी है, उसके पीछे लोगों ने बड़े सेक्रीफाइसेस दिए हैं। जैसे यूएन है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने करोड़ लोग मारे गए थे, इसी तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मारे गए थे, इसी तरह जो है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से पहले कितने लोग मारे गए थे। तो जी, हम देखते हैं फिर कि वेस्ट के लोगों ने इन हकूक की खातिर बड़ी कुर्बानियां दी हैं और उन्होंने इन हकूक को हासिल किया। और जब वेस्ट के लोगों ने इन हकूक को हासिल कर लिया, तो सिकंदर इन हकूक का, इन राइट्स का कस्टोडियन कौन है?
آپ کو پتا ہے تھوڑا سا کہ ان حقوق کو اب تحفظ کس نے دینا ہے؟ ان حقوق کا اب کسٹوڈین کون ہے؟ ہیومن رائٹس واچ تو نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، لیکن نہ ایمنیسٹی والے کشمیر میں حقوق دلوا سکے ہیں، نہ ہی جو ہے وہ ہیومن رائٹس والے دلوا سکے. اور ویری گڈ قاسم کہ آج انسانی حقوق کو تحفظ دیتا ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن یا آپ کی ریاست. آپ کے پاکستان میں جتنے بھی حقوق ہیں آپ کے آئین پاکستان کے مطابق ہے نا نیلم. اگر آپ کا کانسٹیٹیوشن ختم ہو جائے تو آپ کے حقوق بھی ختم ہو جاتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ جب بھی مارشل لا لگتا ہے تو آئین کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے نا کہ اب آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن کا بنیادی حق جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں تو ریاست ہے تو آپ کے حقوق ہیں، ریاست ختم تو آپ کے حقوق بھی ختم. اسی طرح جو ہے وہ پھر اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام کا تصور کیا ہے، اسلامک کنسپٹ آف ہیومن رائٹس. اسلامک کنسپٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلامک کنسپٹ ہمیں کیا بتاتا ہے نشتر کہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، نہ تو کسی کو سیکریفائس دینے کی ضرورت، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کو اپنی جان قربان کرنے کی ضرورت. آپ دیکھیں کہ اسلام بتاتا ہے 1400 سال پہلے جب یہ تمام قرآن نازل ہوا ہے حقوق بھی لوگوں کو مل گئے ہیں. اور دیکھیں یار کانسٹیٹیوشن ہے نا، اسے تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ایبروگیٹ کر سکتا ہے. کانسٹیٹیوشن کو تو کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ڈکٹیٹر آ جائے تو سسپینڈ کر سکتا ہے. لیکن اسلام میں جب یہ حقوق دیے ہیں اللہ نے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان حقوق کو اللہ اور اس کا رسول ہی واپس لے سکتے ہیں اور کوئی بھی بندہ ان حقوق کو واپس نہیں لے سکتا. اور نشتر اگر کوئی اور بندہ ان حقوق کو واپس لینے کی کوشش کرے گا تو وہ بیسیکلی قرآن اینڈ سنہ کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرے گا. یہ بہت بڑا فرق ہے اسلامک فلسفی اور ویسٹرن فلسفی میں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں دو طرح کے حقوق دیے ہیں. ایک ہے ہمارے بیسک فنڈامنٹل رائٹس، بیسک فنڈامنٹل رائٹس کہ یہ ہمارے بنیادی انسانی حقوق ہیں. اور دوسرے اسلام نے دیا سوشل کنسپٹ آف ہیومن رائٹس، سوشل کنسپٹ آف ہیومن رائٹس. اب ہم ان دونوں کو ون بائی ون پڑھ لیتے ہیں. تو جب ہم بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا حق جو اسلام نے دیا ہے، سب سے پہلا حق وہ ہے ایکوالٹی آف آل مین کائنڈ. ایکوالٹی آف آل مین کائنڈ کہ تمام لوگ برابر ہیں، انسانی مساوات. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے ریشزم کا، جینڈر ان ایکوالٹی کا بھی خاتمہ کیا.
اور ایکویلٹی آف آل مین کائنڈ ہمیں پتہ چلتی ہے قرآن پاک کی فیمس صورت ہے سورہ نساء اور اس کی ورس نمبر ہے 1. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہی کریٹڈ یو فرام ون سول، کہ اس نے آپ کو ایک روح سے پیدا کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ایک روح سے پیدا کیا ہے، تو اس کی تشریح بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں سورہ حجرات. اور سورہ حجرات کی ورس نمبر ہے 13. سورہ حجرات اور اس کی ورس نمبر ہے 13. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے قومی قبیلے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. تو چلیے آج کی جو اپنے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پتنگ اڑاتے کیسے. تو پتنگ میں کنیاں ڈالتے اچھا، ہیں. اور اسی کو مزید خطبہ حجت الوداع کے موقع پر ہولی پروفٹ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کسی بھی کالے کو گورے پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے. یہ ہوگا تو اسلام نے سب سے پہلا تصور کیا دیا ہے ایکویلٹی آف آل مین کائنڈ، کے تمام لوگ برابر ہیں. نکالنے والا ہوں کیونکہ اگر میں اس کا نہیں نکالوں گا تو یہ بار بار اس کو نیچے گھومتے ہی رہ جائے گا. کیا نکالنے والا ہاں یہ کیا کیا اچھا، ایکویلٹی آف آل مین کائنڈ کے بعد دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں رائٹ ٹو لائف، زندہ رہنے کا حق بھی حاصل ہے. ذرا سا بھی ٹکتا نہیں. رائٹ ٹو لائف، زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. اور رائٹ ٹو لائف کے اندر سورہ المائدہ. اچھا، یہ میں آپ کے ساتھ نا وہ کامن ورسز کوٹ کر رہا ہوں جو آپ وومن رائٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں، مائنورٹی رائٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں. ہم کو نہیں پتا. تو فرینڈز یہ بڑا برا ہے تو اس لیے ڈبل ڈبل ڈال دیا. اگر میں نے ڈبل نہیں ڈالا اور یہ چلا جائے گا. یہ جب ہم پوری آیت پڑھتے ہیں شارق، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کا قتل ناحق پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو اسلام بات کر رہا ہے انسان اور انسانیت کی. اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ نے کہیں پر بھی ورڈ مسلمان یا یہ مینشن ہی نہیں کیا. نشتر سمجھ آئی بات کی کہ یہ دیکھیں اسلام نے بغیر کسی تفریق کے حقوق دیے. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں تو رائٹ ٹو لائف کے بعد اسلام نے جو ہے وہ تمام لوگوں کو مذہبی آزادی کا حق بھی دیا ہے، فریڈم آف ریلیجن. تو یہ ہماری پہلی فریڈم آف ریلیجن، مذہبی آزادی کا حق. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا سورہ بقرہ ورس نمبر 256 کے اندر لا اکراہ فی الدین، there is no compulsion in the choice of deen, in the choice of religion. اور اسی طرح ہم پڑھتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. پڑھتے ہیں نا ہم. تو اسلام فریڈم آف ریلیجن کا حق دیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم مزید دیکھتے ہیں مذہبی آزادی کے ساتھ ساتھ ڈگنیٹی آف مین کائنڈ، عظمت انسانیت، ڈگنیٹی آف مین کائنڈ، لگانے کے بعد ہم لوگ عظمت انسانیت. بڑی امپورٹنٹ ہے فرینڈ. یہ وہی والی اسائنمنٹ میں جو میں آپ کو بتا نہیں رہا تھا کہ ہم لکھیں گے انسان کا منصب خلافت، تو میں وہ نا یہ اس میں بھی ہم کوٹ کریں گے ڈگنیٹی آف مین کائنڈ کے اسلام نے انسان کو نہ صرف عزت دی ہے بلکہ ایک وقار بھی دیا ہے، انسان کو ایک عظمت دی ہے. آپ باقی مذاہب میں دیکھ لیں، باقی سیولائزیشنز میں دیکھ لیں، عورتوں کو تو چھوڑیں، کیا مردوں کے تمام حقوق تھے؟ کیا انہیں کوئی عزت کا درجہ حاصل تھا؟ آپ ہندوازم میں دیکھیں، شودر کا تصور آپ نے سنا ہے؟ فرینڈز تو دیکھ رہے ہیں آپ بالکل یہ ٹھیک بول رہے ہیں. تو فرینڈز ہو
ہاں اویس اچھوت بھی کہتے ہیں، وہ جنہیں انٹچیبل مائنورٹی کہا جاتا ہے، کہ جنہیں جو ہے وہ ٹچ کرنا بھی گناہ ہے۔ بالکل بالکل، وہ ارشاد جنہیں ٹچ کرنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے، وہ ٹچ بھی والے نہیں۔ تو ڈگنیٹی آف مین کائنڈ سیسا پگھلا کر کان میں ڈالتے ہیں، نیازی تو کوئی اچھے کام نہ کری، سیسا پگھلا کے کان میں ڈال دے۔ اس ٹائم تم کان میں سیسا پگھلا کے نہ ڈالو، مغرب کی اذان سنا دو۔ بے موسمی باتیں نہ کیا کرو، بس اس ٹائم تم ہمیں مغرب کی اذان سناؤ۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے ڈگنیٹی آف مین کائنڈ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عظمت عطا کی ہے، عظمت انسانیت۔ اور وہ افضال تینوں شغل دی گل دساں، میں ایک دوست کے گھر گیا نا، وہ ہاسٹل گیا میں افطاری کرن، وہ کہندا جی ساڈے ہاسٹل میٹھا پانی بھی ہوندا روح افزا والا۔ میں کہا ویری گڈ، کہندا میٹھا پانی ہے لیکن بغیر میٹھے دے۔ میں کہا او کیویں؟ کہندا بس لال رنگ ہی ہے۔ ابھی ہم 2 نمبری کی بات کر رہے تھے، مجھے اس سے یاد آ گیا، میں ایفیٹ گیا وہ تھا دوست کے ہاسٹل، کہندا ساڈے ہاسٹل میں میٹھا پانی بھی بندا۔ میں کہا لے آؤ پھر، کہندا میٹھا پانی بغیر میٹھے دے۔ یقیناً آپ لوگوں کے ہاسٹل میں بھی ایسا کام چل رہا ہوگا کہ میٹھا پانی تو ہوگا لیکن بغیر میٹھے کے ہوگا۔ ایک دن انہوں نے فروٹ چاٹ بنائی بغیر فروٹ کے، اور ایک دن جو ہے وہ چنا چاٹ بنائی تھی جس میں چاٹ نہیں تھی، صرف چنے ہی چنے تھے۔ تو توقیر عباسی اندازہ لگا کیا ہائی لیول کے کام چل رہے ہیں۔ مجھے کہتا کھانا کھا یار، میں نے کہا پکا کیا ہے؟ کہتا چکن بریانی ہے۔ میں نے کہا چکن کہاں ہے؟ کہتا بریانی تو ہے۔ تو بس تو روح افزا لکھیا ہوئے، میں نے وہی یاد آ گیا کہ بس روح افزا دے وچ روح نہیں ہے، افزا ہی افزا ہے۔ جی انعام اللہ، ہم نے ڈگنیٹی آف مین کائنڈ والی ہیڈنگ جو ہے وہ ادھر لکھنی ہے۔ تو علی احمد، اگر تم واقعی میرے لیے سیڈ فیل کر رہے ہو دین ارینج میں کہتا ہوں بلکہ یار ارینج نہیں بلکہ ارینج مینی افطار پارٹیز فار می اینڈ مائی کلاس۔ بھائی میں کلا کیوں آواں، میں اپنی پوری جنج نہ لاواں گا۔ اور ایک بھی نہیں، پہلے تو میں کہنے لگا تھا، اس لیے بھی نہیں کہا میں نے شہلا، میں نے اپنا بھی واپس لے لیا، اور میں نے کہا نہیں تو میری بہت ساری پارٹیز ارینج کر، مینی پارٹیز، اور وہ بھی میری پوری کلاس کے لیے بھی۔ آپ کو پتا ہے پھر ہم اکیلے تو نہیں نہ جاتے، جمعہ جنج نال ہوتا ہے تو سارے ساڈے نال ہی۔ کلاس والوں ذرا یہ علی احمد کو پکڑ لینا، اسے کلاس کے بعد بھاگنے نہ دینا، پتہ لگے کہ آپ مسجد تو باہر بیٹھ کے افطاریاں کرتا ہوگے اور آکے آؤ جی، من تو شک یہ بھی ہے، یہ آپ مسجد تو باہر بیٹھ کے کرتا ہوگے۔ تو عوامی دسترخوان پتہ چلے ایمن کی بیریہ دسترخوان تے بیٹھے نے، نوح والے بھی تے نوح دی پوری مخلوق بھی صرف علی احمد دے چکر وچ۔ تو ڈگنیٹی بھی کوئی چیز ہے، میں تو پڑھا بھی یہی رہا ہوں فاطمہ کے، دیکھیں نا ڈگنیٹی آف مین کائنڈ، سبا ڈگنیٹی بھی کسی چیز کا نام ہے۔ تو علی احمد ہمیں یہ آفر قبول نہیں ہے جب تک تم کمٹمنٹ نہ کر۔ نہیں بالکل نیلم ایسے ہی ہے، سر رضا with 98 others is sitting outside Bahria Dastarkhan and doing افطاری without روح افزا without chicken بریانی۔ بالکل حسین ایسے ہی ہے، فیلنگ فریش۔ سر کل آپ بحریہ گئے تھے نا، تو جی میں کل بحریہ گیا تھا لیکن وہ بحریہ دسترخوان نہیں تھا، بحریہ ٹاؤن تھا۔ علی احمد کلیئر یور کنسپٹ۔ اچھا تو ہم بات کر رہے تھے ڈگنیٹی،
بس واحد اسی آپ مفتے دیاں افطاریاں پہ لگتے ہیں تو تینوں دس دیں تاکہ ساڈا میزبان نس جاتا ہے علی احمد کرائے گا نا ہن ساڈی افطاری بالکل ایسے ہی ہے تو یار چلیں اب علی احمد نے کہہ ہی دیا بحریہ کا تو ایمن اس کا بھی تو دل رکھنا ہی تھا نا اب نہیں تو بچوں نے کہنا تھا کہ سر آپ لڑکوں کا دل توڑ دیتے ہیں اب آپ دیکھیں نا لڑکیوں کا دل رکھتے ہیں تو پھر لڑکوں کا بھی رکھنا پڑتا ہے نا اس لیے علی احمد کا بھی ہم نے رکھ لیا علی احمد تم بھی گلگت سے ہو تو گلگت میں کہنا چاہیے توم آئنچ کھٹو تھے وہ گلگت شینا میں یہی کہتے ہیں نا توم آئنچ کھٹو تھے احمد علی تم اپنے منہ پہ کھٹو رکھو تو ہم بات کر رہے تھے ڈگنیٹی آف مین کائنڈ تو تہذیب نہ کر تو مطلب نہیں نہ بتانا ہوتا کسی کو ڈگنیٹی آف مین کائنڈ عظمت انسان اچھا کئی سلینگز ہوتے ہیں نا وہ اپنی لینگویج میں ہی مزہ کرتے ہیں شینا میں کہو نا توم آئنچ کھٹو تھے بڑا مزے کا لگتا ہے لیکن اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو وہ پھر فن نہیں رہے گا ہے نا جیسے کئی جگتے ہیں وہ پنجابی میں ہی اچھی لگتی ہیں تو ڈگنیٹی آف مین کائنڈ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظمت عطا کی سورہ بنی اسرائیل اور ویسے ایک بات ہے آصف حسین میں نے اپنے مطلب کے تمام سلینگز یاد کیے ہوئے ہیں نا کیوں بھائی گلگت والوں اپنے مطلب کے لیے میں نے شینا بھی سیکھی ہوئی تو ڈکشنری آف مین کائنڈ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی ورس نمبر 70 کے اندر سورہ بنی اسرائیل اور ورس نمبر 7 علی احمد تو بیچارہ چپ ہی کر گیا علی احمد تو افطاری نہ کرا لیکن کمنٹ تے کر سانو پتہ لگے کہ تو ساڈی کلاس وچ ہی ہے تو نہ کرا سانو افطاری لیکن کم از کم کلاس وچ تے رہ کتے غائب تے نہ ہو بیچارہ غائب ہی ہو گیا جلال الدین تو آصف حسین گلگت از مائی فرسٹ لو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا گلگت میری پہلی محبت ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں عظمت انسانیت تو عظمت انسانیت سے مراد کیا ہے سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 70 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی توقیر اللہ کے الفاظ کیا ہیں کہ میں نے عزت اولاد آدم کو عطا کی ہے اللہ نے کہیں نہیں کہا افضال کہ میں نے صرف عزت مسلمانوں کو دی ہے اچھا آپ دیکھیں یار اللہ کا کتنا کمپریہنسو کنسیپٹ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے عزت دی ہے اولاد آدم کو تو اولاد آدم میں کوئی مسلم ہے یا نان مسلم ہے مرد ہے یا عورت ہے سب کی عزت اللہ کی طرف سے ہے دیکھیں نا اگر اللہ نے ورڈ استعمال کیے اولاد آدم تو اولاد آدم میں پھر مرد اور عورت بھی آتے ہیں مسلم اور نان مسلم بھی آتے ہیں ایون کے توقیر کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ سر کیا اسلام میں تھرڈ جینڈر کے بھی رائٹس ہیں اچھا دیکھو یار کوئی لڑکا لڑکی سے ہمدردی کرے بات کی سمجھ آتی ہے چلو کوئی لڑکی لڑکے سے ہمدردی کرے تو بات کی سمجھ آتی ہے توقیر عباسی تم بیچارے علی کے ساتھ لگے ہوئے یہ گناہ ہے یہ پاپ ہے ایسے نہیں کرتے ہیں کمال ہے یار بیچارہ علی دیکھو کتنی ہمدردی کا اظہار ہے اسے علی سے یہ تو ان نیچرل لو چل رہا ہے میری کلاس میں وہ بھی افطاری کے ٹائم پہ ان نیچرل ہے یہ کوئی جینڈر اسٹڈی کی کلاس تھوڑی نا ہے جو تم کچھ بھی اور کبھی بھی اور کہیں پہ بھی کر لو تو ڈگنیٹی آف مین کائنڈ کہ اسلام میں اور ایک جب سے یہ میرے سامنے نام آتا ہے نا تہذیب آپ یقین مانے قسم سے میرے منہ میں پانی آ جاتا ہے یہ کہاں سے کمنٹ کرتا ہے میری کلاس میں اسے پتا ہے افطاری کا ٹائم قریب ہے یہ تہذیب نام سے کمنٹ کر دیتا ہے اس کو تو روکو کوئی تو اسے روکے آپ مجھے بتائیں کہ افطاری کے ٹائم پہ تہذیب نام کے بندے کے کمنٹ آئے یہ کتنی بد تہذیبی کی بات ہے
یقین کریں بریک کے بعد مجھے بڑی سخت نیند آ رہی تھی. تھینک یو سو مچ یار, آپ لوگوں نے مجھے جگا دی. مجھے نیند آ رہی تھی, آپ لوگوں کے ناموں نے مجھے جگا دی. سچ اے نائس کلاس, بلکہ سچ اے نائس کلاس اینڈ آؤٹ کلاس. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عظمت انسانیت, کہ اللہ تعالیٰ نے ایون کے تھرڈ جینڈر کو, جو بھی اولاد آدم میں پیدا ہوا ہے, اسے جو ہے وہ عزت عطا کی. اور تہذیب واقعی, اب تم اپنے نام کی لاج رکھنا اور یہ ویزا فوراً رحمان آباد کیمپس میں پہنچاؤ, نہیں تو ہم تمہاری بلاسفیمی کا فتویٰ جاری کر دیں گے. اب تم اپنے نام کی لاج رکھو اور روزے میں جو کمٹمنٹ کی ہے اس سے مکرنے کی کوشش نہ کرو, اور میری کلاس والے فوراً اسے گھیر کے رحمان آباد پہنچو. اوکے جی. اچھا, اس کے بعد ہے رائٹ ٹو پروٹیکشن آف آنر, کہ دیکھو یار, اسلام نے جب عزت دی ہے نا, تو اسلام نے پھر عزت کا تحفظ بھی عطا کیا ہے. پروٹیکشن آف آنر, پروٹیکشن آف آنر, عزت کے تحفظ کا حق. اور اویس دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے عزت کے تحفظ کا حق کیسے دیا ہے, کہ اسلام میں کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا, اسلام میں کسی کو بلیم کرنا, کسی کے اوپر بغیر ثبوت کے الزام لگانا ایک گناہ ہے. حدود اللہ کے مطابق اس کے اوپر 80 کوڑوں کی سزائیں ہیں. اور پھر ہولی پروفٹ کی فیمس حدیث ہے نا احمد, کہ تم زمین والوں کے عیبوں پر پردہ رکھو, آسمان والا تمہارے عیبوں پر پردہ رکھے گا. کہ اسلام نے پھر نہ صرف عزت دی ہے, بلکہ یار عزت کو تحفظ بھی دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پروٹیکشن آف آنر کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام نے تعلیم کا حق دیا ہے, رائٹ آف ایجوکیشن. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہولی پروفٹ کہتے ہیں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور سملرلی ہولی پروفٹ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرے. اس کے بعد پھر رائٹ آف جسٹس, کہ انصاف کا حق بھی دیا گیا. اور رائٹ آف جسٹس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء, اور سورہ نساء کی ورس نمبر ہے 58, جس کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ جب بھی لوگوں کے ساتھ فیصلے کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. نشتر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کریں. اور اس کے بعد پھر ہے رائٹ آف پراپرٹی. اسلام نے تمام لوگوں کو جائیداد رکھنے کا بھی حق دیا. یورپ کے اندر عورتیں اپنے نام سے جائیداد نہیں خرید سکتی تھی, اور ایون کے غلام بھی اپنے نام سے جائیداد نہیں رکھ سکتے تھے. اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو جائیداد رکھنے کا حق دیا. سورہ نساء, اور سورہ نساء کی ورس نمبر ہے 32. اللہ کہتے ہیں کہ جو مرد کمائے ان کا ان کی کمائی میں حصہ ہے, جو عورتیں کمائیں ان کا ان کی کمائی میں حصہ ہے. اچھا اویس, یہ کچھ امپورٹنٹ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی ہیں, باقی آپ نے بک سے دیکھنے ہیں. اب میں آپ کو سوشل کنسیپٹ بھی کروا دیتا ہوں کہ انسانی حقوق کا سماجی تصور کیا ہے. اور یہ یونیکنیس آف اسلام بھی ہے کہ اسلام از دا اونلی ریلیجن جس نے حقوق العباد کا تصور بھی دیا ہے. اچھا, سوشل کنسیپٹ میں کیا آتا ہے نشتر, کہ سب سے پہلے تو اسپاؤسز کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں, میاں بیوی کے بھی حقوق و فرائض ہیں, ہے نا, کہ اسلام نے ایک کا حق دوسرے کا فرض قرار دے دیا ہے. تو علی احمد, جو شوہر کے حقوق ہیں وہ بیوی کے فرائض میں شامل ہیں, اور اسی طرح جو بیوی کے حقوق ہیں وہ شوہر کے فرائض میں شامل ہیں, کہ اسلام نے ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ڈٹرمن کی. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے بھی حقوق و فرائض ہیں. اور علی احمد, بیج 152 اور 153 کے بھی حقوق و فرائض ہیں کہ تم انہیں افطاری کراؤ, یہ ان کا حق بنتا ہے. تو اسی طرح والدین کے بھی حقوق و فرائض ہیں. کلاس آپ سمجھ رہے ہیں ہم نے علی احمد کو کیسے بلا کے گھیرا ہے. تو تم اکیلے افطاری کر رہے ہو اور تمہارے دوست بھوکے رہ جائیں, اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے.
تم میٹھا پانی پی رہے ہو اور تمہارے ساتھ والے لوگ جو ہے وہ میٹھے پانی کے نام پر صرف کلر والا پانی پی رہے ہو، تو یہ سخت ناانصافی ہے۔ اچھا، والدین کے حقوق و فرائض کیا ہیں؟ کہ فاطمہ، کہا جاتا ہے نا کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں آپ کی خدمت کی ہے، نہیں نہیں علی جب تک پتر دھون کو افطاری نہیں نہ کراتا ایسی بات نہیں ہو کرتی، بلکہ میری پوری کلاس نے بات نہیں کرتی۔ اچھا یار چلیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ تو چلیں یار، توقیر علی کو بھی خوش رہنے دیں۔ ایک تو مجھے سمجھ یہ نہیں آتی علی کی خوشی کے پیچھے سے توقیر ہی کیوں نکلتا ہے۔ تو اسلام بتاتا ہے کہ والدین کے بھی حقوق و فرائض ہیں، جس طرح انہوں نے بچپن میں خدمت کی ہے، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو انہیں بھی اف تک نہ کہا جائے۔ اچھا، پھر والدین کے بعد اولاد کے بھی حقوق و فرائض ہیں۔ اچھا، اولاد کے حقوق و فرائض پتہ ہے کیا ہے؟ کہ والدین کا فرض بنتا ہے کہ کسی بھی بچے کو محرومی کا شکار نہ ہونے دیں، اور اولاد کے حقوق پورے کریں کہ اسے ایک اچھا نام دیں، اس کی اچھی تربیت کریں۔ اولاد کی اچھی تربیت کرنا اور انہیں اچھا شہری بنانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ پتہ ہے افضال آپ کو، نبی کریم کہتے ہیں کہ اولاد کی اچھی تربیت کرنا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ تو مقصود علی، اچھی شادی کا تو پتہ نہیں، کیونکہ شادی بھی ہو اور اچھی بھی ہو امپاسبل ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ یا تو اچھی ہوگی تو شادی نہیں ہوگی، شادی ہوگی تو وہ اچھی نہیں ہوگی، یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ اب میرے ذہن میں ابھی ابھی آیا ہے، اچھی شادی کبھی بھی آپ کو کمپلیٹ پیکج نہیں مل سکتا ہے۔ تو یا تو اچھی ہوگی تو وہ ملے گی نہیں، ملے گی تو وہ اچھی نہیں ہوگی۔ بیٹیوں کے بھی حقوق ہیں ایمن، اور انہیں وراثت میں حق دیا جائے، اسی طرح جو ہے وہ ان کی اچھی تربیت کی جائے، اسی طرح پھر اور ہم پھر مزید دیکھتے ہیں تو انعام اللہ اولاد کے حقوق و فرائض کے بعد پھر اسلام میں رشتہ داروں کے بھی حقوق و فرائض ہیں۔ کہتے ہیں نا، اگر آپ اپنے رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں آپ صلہ رحمی سے کام لیں۔ عثمان، صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ کہ کہا جاتا ہے نا زکوٰۃ پر پہلا حق رشتہ داروں کا، اور اسی طرح جو ہے وہ چیریٹی ہے، ڈونیشنز ہیں، تو پہلا حق رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ رائٹس آف نیڈی، اسلام میں ضرورت مندوں کے بھی حقوق ہیں کہ کوئی آپ سے مدد کا سوال کر لے تو آپ اس کی مدد کر دیں، کوئی آپ سے پیزے کا سوال کر لے تو آپ فوراً اسے پیزا پہنچا دیں، کوئی سپر کارڈ مانگ لے تو آپ اس کی بھی مدد کر دیں۔ اور اس کے بعد پھر رائٹس آف دی نیبرس، ہمسائیوں کے بھی بڑے حقوق ہوتے ہیں نیلم، ہمسائیوں کے بھی بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ وہ میرے ٹیچر تھے نا سر علی، وہ کہتے ہیں کہ ہمسائیوں کے بڑے حقوق ہیں، آپ انہیں سپر کارڈ کرا دیں، آپ انہیں جو ہے وہ پیزا آرڈر کرا دیں، آپ انہیں جو ہے وہ افطاریاں کرا دیں۔ اور بیچارے فوڈ پانڈا والے بھی پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار آرڈر ایک بیچارہ دیتا ہے لیکن ڈلیوری اسی نانا نے گاڑی دینے ہیں۔ تو اس قسم کے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں جو بیمار لوگ ہیں ان کے بھی بڑے حقوق ہیں، جو سک پرسنز ہیں، جو ان پرسنز ہیں، ان کے بھی بڑے حقوق ہوتے ہیں نیازی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاں نا، کہ جب آپ کا کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے تو آپ کے دل میں تکلیف اٹھتی ہے کہ یہ کیوں بیمار ہے، بلکہ آج کل تو کئی لوگ آن لائن ڈاکٹر بھی بنے ہوئے ہیں۔ آن لائن ڈاکٹر تم نے کیا MBBS کی ڈگری لی ہوگی، جو آج کل آن لائن ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، بیچارے ڈاکٹر بھی پریشان ہیں کہ ایسی ٹیبلٹ کھوا کھوا کے ٹھیک کرتے سن، یہ پپیاں جپیاں کر کے ٹھیک پہ کرتے ہیں۔ تو بیمار لوگوں کے بھی حقوق ہیں، آپ ان کی عیادت کریں، آج کل لوگ آن لائن عیادت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ رائٹس آف دی پرزنرز، ویسے بڑے عرصے کے بعد میں نے یہ حقوق اس طرح سے پڑھائے ہیں، بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ یہ مجھے بیج ملا ہے۔ جی جی افضال نیازی ایسے ہی ہے، آن لائن محبت بھی تو چل رہی ہے آج کل، آج کل سارے کام آن لائن، افطاریاں آن لائن چل رہی ہیں، مقصود یہ تم نے کیسی بات کی، لوگ فوراً پک بنا کے لو جی آن لائن افطاری، اور آپ بھی کر لیں، سکھے تے مل مائی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ قیدیوں کے بھی حقوق ہیں ایمن۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ یہاں پر دل کا قیدی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مہربانی کر کم از کم روزوں میں تو مجھے سکون لے لینے دے، روزوں میں تو مجھے سکون کا سانس لے لینے دے۔ تو
یہ تمام جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی حقوق ہیں. اور جی ایمن اسٹوڈنٹ کا کوئی رائٹ نہیں ہے. اسٹوڈنٹ ٹیچر نو رائٹس, دے آر اونلی سول آف رائٹس. اچھا یار یہ حقوق تھے. اب آپ نے اس کے اوپر اسائنمنٹ بنانی ہے. میں جب اسے کنکلوڈ کرتا ہوں نا, تو کنکلوڈ کرتے ہوئے اویس ہولی پروفٹ کے غلام تھے انس بن مالک. ایمن آپ باقی اس کے اندر جتنے مرضی ایڈ کر دیں. حضرت انس بن مالک ایک دن پروفٹ اپنے غلام انس بن مالک کے ساتھ طواف کعبہ کر رہے تھے, تو پروفٹ نے سوال کیا کہ انس آپ کو پتہ ہے روز محشر سب سے زیادہ مفلس انسان, بینکرپٹ انسان کون ہوگا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ آپ بتائیں. نبی نے کہا کہ یار جو انسان اللہ کی عدالت میں لایا جائے اور تسبیح, ذکر, اذکار, نماز, نوافل کی وجہ سے اس کے اتنے اعمال ہوں کہ فرشتے دیکھ کر کہیں کہ یار اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ حقوق العباد, سوشل رائٹس کو چیک کرنا شروع کریں, تو اس کے رشتہ دار, دوست, احباب آ کے اپنا حق مانگیں, اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کر انہیں دینا شروع کر دے, اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اٹھا کر اس کے پلڑے میں ڈال دے, تو پھر فرشتے افسوس کریں کہ یار اتنے گناہ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ اب اسے جہنم میں جانے سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا. تو ایمن اب آپ کا کہنا بنتا ہے استغفر اللہ. تو پہلے فرشتے بھی سبحان اللہ پہ کر دے سن, اور فرشتے بھی استغفر اللہ پہ کر دیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حقوق العباد ناقابل معافی ہیں. آپ کو تھیم سمجھ آیا کہ حقوق العباد ناقابل معافی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی تسبیحات, ذکر, اذکار کے جو بھی اعمال ہوں گے وہ اٹھا کر انہیں دے دے گا, اور جب اعمال ختم ہو تو ان کے گناہ اٹھا کر آپ کے پلڑے میں ڈال دے. ہولی پروفٹ نے کہا کہ وہ سب سے مفلس انسان ہے. اور میں اپنے لیکچر کو کنکلوڈ کرتا ہوں. امام حسن کا دن ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ امام حسن کی جو ہے وہ یوم ولادت بھی چل رہی ہے. ان کی مناسبت سے ان کا مجھے ایک کال یاد آ گیا ہے. امام حسن کہتے ہیں کہ زندگی وہ نہیں ہوتی کہ انسان کتنے سال زندہ رہا ہے, زندگی وہ نہیں ہوتی کہ انسان کتنے سال زندہ رہا ہے, زندگی وہ ہوتی ہے کہ کتنی صدیاں اسے یاد رکھتی. یہ امام حسن کا قول ہے کہ زندگی وہ نہیں ہے کہ آپ کتنے سال زندہ رہیں, زندگی وہ ہے کہ کتنی صدیاں آپ کو یاد رکھتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آج بھی جو ہے وہ ان کا نام زندہ ہے اور اسی طرح زندہ ہے. تو حقوق العباد کے حوالے سے کوشچن لازمی آئے گا. آپ نے اس کا کمپیریزن کر لینا, اسائنمنٹ بنائیں اور چیک کروا لیں. وومن رائٹس میں نے کلاس میں نہیں پڑھائے. وومن رائٹس کیونکہ ایزی بھی ہیں اور ہم پڑھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ اب ایگزامینر کی مرضی ہوتی ہے کہ الگ الگ کر کے پوچھ لے یا ایک ساتھ پوچھ لے. مطلب ہمیں پیپر کا تو نہیں نہ پتا ہوتا. فاطمہ ملک آپ اسائنمنٹ اکیڈمی آ کے چیک کرا لیں, اور جو ہے وہ آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں جیسے آپ لوگوں کو آسانی ہے. نہیں اکیڈمی تو میں روز نہیں آتا, لیکن آپ لوگوں کے پاس میرا نمبر ہے نا, مجھے پوچھ لیجیے گا. تو میں اکیڈمی آؤں گا, میں وہاں پہ چیک کر. اور کوئی سوال ہو؟ تھینک یو ویری مچ جی. پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. Excuse me, sir. See you in next class. Thank you very much.